نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چوتھی صدی عیسوی تک دنیا میں کرسمس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چوتھی صدی کے شروع میں روم کے ایک پادری نے ایک مشعل فروخت کرنے والے سرمایہ دار کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے 25 دسمبر 336 عیسوی کو گرجا گھر میں موم بتیاں جلا کر لوگوں سے مخصوص طریقہ پر دعا کروائی اور پہلا کرسمس ڈے منایا، اور پھر اس دن سے موم بتیاں جلانے کا رواج چل پڑا۔ پھر لوگ اس دن اچھے اچھے کھانے بنانے اور گرجا گھروں میں جا کر مذہبی گیت گانے کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم دوسرے علاقوں میں پہنچی۔ جرمنوں نے اس دن ایک نئی رسم یہ ایجاد کی کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ نعوذ باللہ ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ اسٹیج پر ایک مصنوعی درخت لگایا جاتا جسے حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا کہ وہ اپنی ساری تنہائی اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی۔ یوں کرسمس ٹری وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کارڈوں کی بدعت بھی ایجاد ہوئی اور کرسمس ٹری بنا کر اس میں بلب اور چھوٹی لائٹیں نصب کی جانے لگی، اور اس طرح کرسمس ٹری اور کرسمس کارڈ تجارتی کمپنی کے لیے ایک نفع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ تہوار شروع میں تو صرف مذہبی تھا، پھر اس میں موسیقی آئی، پھر ڈانس اور آخر میں شراب داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کرسمس کے دن لڑائی جھگڑے، ابروریزی، زیادتی اور قتل و غارت کے ریکارڈ ساز کیسز وجود میں آتے ہیں۔ کیونکہ 25 دسمبر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہونا مشکوک ہے، پھر 350 عیسوی سالوں تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ نیز شراب نوشی اور کرسمس ٹری کی رسم کی عیسائی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے عیسائیوں کا ایک طبقہ بھی کرسمس ڈے منانے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے سادہ لوگ مسلمان مغرب کی اندھی تقلید میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کرسمس ڈے منانا اور اس میں دوست احباب کو کارڈ بھجوانا نیو ایئر رسم سے زیادہ قبیح اور ناجائز ہے۔ موجودہ صورت میں کرسمس کا تہوار تو عیسائی مذہب کے بھی خلاف ہے، نیز اخلاق و تہذیب بھی اسے نہیں مانتے، تو مسلم حکمرانوں اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ان کرسچین عوام کو مبارکباد دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر کرسمس ان کے مذہب میں درست بھی ہو تب بھی انہیں مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں، ناجائز ہے۔ کرسمس دو الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس کا مطلب اجتماع، اکٹھا ہونا ہے، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ گویا کرسمس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مسیحی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس میں مختلف بدعات و خرافات کی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کا کسی مسیحی کو اس موقع پر مبارکباد دینا یا ان تہواروں میں شرکت کرنا شرعی اعتبار سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہوار میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اگر مشرکوں کے معبود خانوں میں سیر و سیاحت یا کسی اور غرض سے جانا منع ہے کہ وہاں اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو خود کفار کے شعائر میں سے اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والا عمل سر انجام دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیر مسلم کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان اگر ان کے نوروز، نیو ایئر اور ان کی عید کو ان کی طرح منائے اور اسی حالت و کیفیت پر اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ کفار کو ان کسی تہوار پر وہ شخص مبارکباد دیتا ہے جس کے ہاں دین اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور نہ ہی اسے اپنے کیے کی قباحت کا اندازہ ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کے لیے عیسائیوں کے مخصوص اعمال میں ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مثلا ان جیسے کھانے بنانا، لباس پہننا، نہانا، آگ جلانا، شمع روشن کرنا، عام تعطیل کرنا وغیرہ سب منع ہے۔
کھانے کی دعوت کرنا، تحائف دینا اور ان تہواروں کے لیے معاون بڑھنے والی اشیاء فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔